پوچھیں گے اور ان کا شرعی حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور جو سوالات آپ کی جانب سے موصول ہوئے ان کے حل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی پہلی کال چلائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جس طرح ماہ رمضان شریف چل رہا ہے تو تراویح کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں لیٹ جاتا ہے کسی وجہ سے اور اس کی کچھ رکعت رہ جاتی ہے تراویح اور وہ پہلے فرض عشاء کی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب امام صاحب کے ساتھ اس کو 10 یا 12 تراویح مل جاتی ہیں، تو کیا وہ باقی جو اس کی 10 یا 8 تراویح رہ گئی ہیں وہ اکیلا پڑھ سکتا ہے، مطلب تراویح کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد، یا اس کے لیے وہ 10 یا 12 جو اس نے ادا کی ہیں وہی کافی ہیں؟ اور اگر کر سکتا ہے تو کیا وہ وتر کی جماعت ادا کرنے کے بعد کر سکتا ہے، یا پہلے وہ 8-10 اپنے والی ادا کرے گا پھر بعد میں اکیلا وتر پڑھے گا؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ جی حضور، ترتیب کیا ہوگی؟ بھلے یہ تو ایک سونے کی صورت بیان کی، ویسے کوئی لیٹ ہو جاتا ہے، تاخیر سے آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ نماز وتر کی جماعت مستحب ہے رمضان المبارک میں، اور یہ عشاء کے فرضوں کی جماعت کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے فرض نماز باجماعت ادا کیے ہیں تو وہی وتر میں شامل ہوگا، ورنہ وہ اپنی وتر علیحدہ ادا کرے گا۔ اب تراویح اگر کسی کی رہ گئی تو تراویح پڑھنی پوری ہی ہے کہ ہر شخص پر رمضان المبارک کی ہر شب میں ہر عاقل و بالغ مسلمان پر 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا مردوں کے لیے سنت علی الکفایہ ہے، لیکن اگر جماعت رہ جاتی ہے، چاہے پوری تراویح کی جماعت رہ جائے یا چند رکعات کی تراویح کی جماعت رہ جائے، بہرحال 20 رکعت کی ادائیگی یہ اپنے طور پر بھی کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر کچھ رکعتیں رہ گئیں اور اب امام وتر کے لیے کھڑا ہوا ہے تو آپ اگر جماعت میں شامل نہیں ہوئے تو ایسی صورت کے اندر آپ اس کے بعد اپنی بقیہ رکعت تراویح کی ادا کریں اور پھر اپنی وتر علیحدہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ جماعت میں شامل ہوئے، درمیان میں وضو وغیرہ کرنے چلے گئے، کسی وجہ سے چند رکعات رہ گئیں اور اب آپ امام وتر کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو اب آپ کو دونوں اختیار ہیں۔ چاہیں تو آپ وتر کی جماعت میں شامل نہ ہوں، پہلے اپنی بقیہ تراویح ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد وتر اپنی علیحدہ ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ آپ پہلے امام کے ساتھ وتر میں شامل ہو جائیں اور اپنی بقیہ رہ جانے والی رکعات وتر کی نماز کے بعد ادا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ٹھیک ہے؟ جی روزے کی حالت میں مسواک؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو روزے میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسی مسواک کہ جس کے کرنے سے اس کے ریشے چھوٹیں یا حلق میں ذائقہ اس کا محسوس ہو، تو ایسی مسواک نہ کی جائے۔ بعض آج کل ایسنس والی مسواکیں آ رہی ہیں تو ان کو روزے کی حالت میں کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ پیکنگ میں آتی ہیں، جی، بیرون عام مسواک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میسیجز بھی ضرور آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا وضو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو میں کلی کرتے وقت کچھ تری حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، وضو میں جب آپ کلی کریں گے تو لازمی سی بات ہے جب منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، اگرچہ آپ اس کلی کے پانی کو تھوک دیں، جب بھی کچھ نہ کچھ نمی تو لعاب کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ جو نمی شامل ہے تو وہ تو معاف ہے، اس کو تو کوئی ڈرائی، یعنی یہ کہ اس بات کا تو پابند نہیں کیا جائے گا کہ نہیں اس کے بعد منہ کو کپڑے سے خشک کیا جائے، تو بہرحال وہ تو معاف ہے۔ لیکن اگر کلی کے کرنے کے ساتھ ہی کلی کا پانی حلق میں چلا جاتا ہے، اگرچہ جان بوجھ کر نہ جائے، غلطی سے ہی چلا جائے، تو اگر روزے دار ہونا یاد ہے تو ایسی صورت میں روزہ
ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر پانی نیچے نہیں اترتا، آپ نے تھوک دیا، اب اس کے بعد جو منہ میں کچھ اس کا تری باقی ہے وہ لعاب کے ساتھ اندر آتی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. میسج جب ہم کرتے ہیں موبائل وغیرہ پر تو کیا اس میں جو سلام لکھا ہوتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے؟ سلام کا اصول یہ ہے کہ سلام تحیت یعنی وہ سلام جو ملاقات کی غرض سے کیا جائے اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میسج کے اوپر عموماً یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ ملاقات کی غرض سے سلام کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں واجب نہیں ہوگا. ہاں جیسے خط و کتابت باقاعدہ ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے، تو اب وہ خط و کتابت میں بھی ایک یہ ہے کہ خط کتابت جیسے دارالفتہ میں خط لکھا، مسئلہ پوچھنے کے لیے لکھا، اب اس میں سلام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو یا ملاقات مقصود نہیں ہے تو اس کا جواب واجب نہیں ہو. ایک یہ ہے کہ کسی نے حال احوال پوچھنے کے لیے آپ سے اس غرض سے، ملاقات میں جو حال احوال پوچھا جاتا ہے اسی غرض سے کسی نے آپ کو پورا مکتوب لکھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو سلام لکھا ہے اس سلام کا جواب دینا واجب ہو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. تراویح میں اگر امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھنے کے لیے تحیات کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اور تیسری میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ یہ طرح تحیات پڑھتے ہیں کہ کیا ہے وہ دوبارہ پڑھنے پڑے گی تراویح، یا کہ وہ 4 کاؤنٹ ہوں گی یا 2 کاؤنٹ ہوں گی؟ 3 کر لیں، 4 تو پڑھی نہیں ان کے مطابق. کہہ رہے چوتھی میں بھی جو ہے وہ چلے گئے، یعنی دوسری پر بیٹھے نہیں، تو ایسی صورت میں 2 کاؤنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھیں، اور جب امام تیسری کی طرف کھڑا ہو تو پیچھے مقتدی اسے لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. کیا تحیت الوضو فرض نمازوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ ادا ہو جائے گی؟ تحیت الوضو فرض نماز پڑھیں تو وہی تحیت الوضو ہو جائے. اب جب وضو کیا اور اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے یہ تحیت الوضو پڑھنے کی فضیلت ہے، تو اب اگر کوئی سنت پڑھ رہے ہیں، جیسے وضو کرتے ہی سنت فجر پڑھ رہے ہیں، تو اسی میں نیت تحیت الوضو کی بھی ہو سکتی. یوں ہی وضو کرتے ہی فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں تحیت الوضو کی نیت ہو سکتی ہے، تو تحیت الوضو بھی ادا ہو جائے گی اور وہ سنت یا نفل یا فرض بھی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میسج یہ آیا ہے کہ اسلامی بہن ماں باپ کی قبر پر جا سکتی ہیں؟ ویسے تو قبور پر جانے سے منع کرتے ہیں، خواتین کو مزارات یا قبور پر جانا منع ہے، صرف بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے. لہذا اپنے والدین کی قبروں پر بھی نہیں جا سکتی، گھر سے ہی فاتحہ اور رسالے ثواب کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کیا سفر کی حالت میں روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں ہوتا، اور کیا مسافر بننے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے؟ جو شخص بوقت سحر یعنی صبح صادق کے وقت مسافر ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے کہ وہ روزہ فی الحال چھوڑ دے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے. اب اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور اب توڑ دیا تو بھی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہو. یہ مسافر کے لیے. عام حالات میں تو عام آدمی اگر روزہ توڑے گا، مقیم ہے اور شرائط کفارہ پائی جاتی ہیں، چند شرائط ہیں جن کا سامنے پیش نظر ہونا ضروری ہے، تو وہ پائی جاتی ہیں تو پھر کفارہ بھی لازم آتا ہے. اب اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ درپیش ہوا، روزہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا معاذ اللہ، تو اب قضا لازم ہوگی یا کفارہ، تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے یا علماء سے رجوع کریں. کفارہ ہے کیا؟ یعنی کفارہ بھی تھوڑا بتائیں کہ جو روزہ توڑے تو یہ کفارہ لازم آئے گا، تاکہ دیکھیں اولاً تو یہ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے کفارہ بہت ایکسٹریم ہائی صورت پر رکھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اس طرح کی انسان جو ہے وہ کوئی ارتکاب گناہ کا کر رہا ہے اور اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو کفارہ ہے. ٹھیک ہے. ورنہ جہاں پر بھی کچھ شک و شبہ یا اور دیگر عوامل کی بنیاد پر روزہ ٹوٹتا ہے یا اس کو کسی اعتبار سے رخصت تھی تو شریعت نے وہاں تخفیف رکھی، وہاں صرف قضا رکھی. ٹھیک ہے. تو کفارے کی شرائط ہی بہت سخت ہیں کہ اب واقعی یہ دکھ رہا ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو شروع بھی کیا اور پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اب کفارہ بطور سزا کے طور پہ لازم ہے. کفارہ ہے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی رکھے گا اور 1 روزہ قضا کا بھی رکھے گا. ٹھیک ہے. 2 ماہ کے مسلسل روزوں میں اگر 1 دن بھی گیپ ہو گیا تو وہ شمار نہیں ہوں گے، دوبارہ نئے سرے سے رکھنے ہوں گے. تو اس بات کا بھی خیال ہو. اب اکثر لوگ روزہ توڑنے کی صورت کے اندر بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جناب
روزہ تو ہم رکھ نہیں سکتے، لہٰذا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کفارے کے 2 اسٹیپ بیان کیے گئے، فرسٹ یہ کہ 60 روزے رکھے، اور دوسرا اسٹیپ یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر کوئی دوسرے پر جانا چاہتا ہے، تو اولاً تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ دوسرے پر جانا اختیاری نہیں ہے، کہ آپ کی مرضی نہیں کہ آپ یہ چوائس کر لیں یا یہ چوائس کر لیں، نہیں، بلکہ فرسٹ آپ کو پہلا ہی چوائس کرنا ہوگا اور اسی پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ اس پر قدرت ہوتے ہوئے کسی نے دوسرے پر عمل کیا تو ایسی صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور قدرت ہونے سے کیا مراد؟ یعنی جو شخص شیخ فانی نہیں ہے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کفارے کا روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، جو شیخ فانی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہیں، اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے عام فرض روزوں کے اندر بھی فدیہ ادا کرتا ہے، تو وہ اب اگر اس کے اوپر اس کی پچھلی زندگی کا کوئی اس طرح کا روزہ باقی ہے تو اب ایسی صورت میں وہ اپنے ان روزوں کا فدیہ، اپنے اس روزے کا کفارہ، توڑنے کا کفارہ، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کرے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ کنفیوژن بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتی ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو بھی کفارہ ہے، تو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہے، روزہ رکھ کر توڑنے کی صورت میں کفارہ ہے۔ تو روزہ نہ رکھنا بلا عذر شرعی یہ بھی حرام اور سخت کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب اس میں کفارہ نہ ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ ہلکا معاملہ ہے، یہ ہلکا معاملہ نہیں، یہ بھی بہت سخت جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، اور ضروری نہیں کہ کسی چیز کے اوپر اگر دنیا میں کفارہ ہو اور کسی پر نہ ہو تو ان میں فرق عذاب کے اعتبار سے ہو جائے، ایسا نہیں۔ نہ رکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں عذاب مل سکتا ہے، جس کی طاقت کسی بھی انسان میں نہیں ہے۔ اور کفارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کو نیک کاموں کے ذریعے سے ہی کفارے کے طور پہ ادا کروا رہا ہے، کیونکہ کفارے کے اندر بھی ہمیں ثواب ہے، ایک ہوتی کہ سزا کوئی اور دے دی جاتی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو روزے کے ذریعے، عبادت کے ذریعے سے ہی ہمیں دیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارا نفس جس نے اس قدر بے حرمتی کی رمضان کی، روزے کی، تو وہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ محتاط ہو جائے۔ جب 60 روزے رکھے گا تو آئندہ کبھی بھی اس بات کی جرت نہیں کرے گا کہ میں کوئی روزہ حالت رکھ کر اور پھر اسے توڑوں، روزے کی۔ اچھا، بہت سارے کفارے لازم ہوں تو سب کے الگ الگ رکھنے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر ایک رمضان میں چند روزے ٹوٹے تو ان سب کا ایک ہی کفارہ لازم آئے گا، ہاں قضا علیحدہ علیحدہ لازم آئے گی۔ مثلا کسی کے 2 ٹوٹ گئے روزے تو اب 60 روزے تو کفارے کے ادا کرے گا، قضا 2 رکھنے ہوں گے، 62 یوں ہو جائے گا۔ اور اگر مختلف رمضانوں کے ہوئے، ایک اس رمضان میں توڑا، ایک پچھلے رمضان میں توڑا، تو ہر رمضان کا علیحدہ کفارہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ روزے کی حالت کے اندر کیا مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ روزے کی حالت میں خواتین اپنے جسم پر مہندی بھی لگا سکتی ہیں، مرد بھی اپنے سر یا داڑھی کے بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ میرا نام مقبول احمد ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں حیدرآباد میں رہتا ہوں، کراچی جاؤں تو قصر نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ میرا پلیٹ نہیں رہتے حیدرآباد میں اور کراچی آئیں گے تو کیا کراچی اگر ان کا وطن اصلی نہیں ہے تو اب یہ حیدرآباد اور باب المدینہ کراچی کے درمیان مسافت سفر ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب یہاں پر آئیں گے تو قصر نماز ادا کریں گے۔ ہاں، یہاں پر آ کر ان کا ارادہ یہ ہو کہ میں 15 دن یہاں پر ٹھہروں گا تو ایسی صورت میں پھر مقیم ہو جائیں گے اور مکمل نماز ادا کرنی ہوگی۔ اور قصر نماز کی ادائیگی جب آپ انفرادی طور پر ادا کرتے ہیں تو ہوتی ہے، آپ مسجد میں مقیم امام کے پیچھے باجماعت جب شامل نماز ہوں گے تو پھر پوری ہی نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک، ایک میسج آیا بڑا حیران کن ہے کہ کیا مغرب کے بعد اگر سو جائیں تو عشاء بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی عشاء بھی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا ہے یہ؟ ایسا نہیں ہے، مغرب کے بعد سونے سے یا ایون عشاء کے بعد بھی سونے سے، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یا اذان ہونے کے بعد سونے سے نماز عشاء قضا نہیں ہوتی۔ نماز عشاء بہرحال پڑھنی ہوگی۔ نماز عشاء کا وقت صبح صادق تک ہے، یعنی ہم جسے اب جس وقت پہ سحری ختم کرتے ہیں اس وقت پر ہی عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، سونے کی وجہ سے نماز عشاء قضا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں اگر مخصوص ایام آ جائیں، شروع ہو جائیں، تو کیا روزے کا کیا کیا جائے گا؟ روزہ تو ٹوٹ جائے گا خود بخود ہی۔ اب خواتین کھا پی بھی سکتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ چھپ کر کھائیں، ٹھیک ہے، اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
اور یہ روزہ بعد میں رکھنا ہوگا. یہ روزہ بعد. ٹھیک ہے. اچھا، اگر قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا تو کیا رمضان شریف میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ لیکن تلاوت آپ کریں گے تو اب صحیح نہیں پڑھا ہوا سے کیا مراد ہے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں. اگر تو آپ کی تلاوت قرآن کریم میں ایسی غلطی ہے جسے لحن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں نیکی کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہاں تو الٹا آپ کو گناہ ملے گا نا. تو ہاں، جتنا آپ کو درست طریقے سے پڑھنے آتا ہے، یہ صرف اگرچہ سورہ اخلاص ہی کیوں نہ آتی ہو تو آپ اسی کی تلاوت کریں. بعض لوگ جنہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پڑھتے ہیں. وہ بھی پتہ رمضان ٹھیک میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. جی، رمضان میں ایک ہوتا ہے شوق، پہلے تو دیکھا تھا واللہ عالم اب فی زمانہ جو ہے وہ کیا حال ہے. تو پہلے لوگوں میں یہ شوق ہوتا تھا، بوڑھے بزرگ بھی جو ہے وہ یار قرآن ختم کرنا ہے، اگرچہ بسم اللہ کا ختم کریں. تو بسم اللہ شریف کا قرآن ختم کرنا یہ نہیں ہے، اس کی جگہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے اتنا پڑھیں، آپ کو صرف 10 صورتیں آتی ہیں آپ اس کی تلاوت کریں. تو جتنا درست طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے اتنا پڑھیں تاکہ آپ کو کما حقہ اس کا ثواب بھی حاصل ہو اور آپ گناہ میں بھی مبتلا نہ ہو. اچھا، نماز کا کیا حکم؟ اب یہ تو ویسے رمضان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جی. مخارج ٹھیک نہیں ہیں تو نماز تو پورا سال ہی ہوتی ہے. جی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اولاً تو اتنا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے، اتنا سیکھنا واجب جس سے نماز کا واجب ادا ہو جائے. یعنی سورہ فاتحہ اور کم از کم ایک چھوٹی سورت، اس کا تو سیکھنا جو ہے وہ ایک مسلمان پر فرض اور واجب دونوں ہی صورتیں بنیں گی تاکہ اس کی نماز درست طریقے سے ادا ہو جائے. تو یہ چاہے نماز میں ہو، نماز یعنی رمضان ہو یا کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کو نماز تو 5 وقت ادا کرنی ہے، تو اس کے مخارج درست کرنا ہے. اب بعض لوگ وہ ہیں کہ ان سے مخارج کا تلفظ درست طریقے سے ادا ہی نہیں ہو پاتا بڑھاپے کی وجہ سے، یا اور ان کی زبان پر وہ لفظ چڑھتا ہی نہیں. تو ان کے لیے نماز میں کیا حکم ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں، کیونکہ فقہ حنفی کے اندر مقتدی پر قراءت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام کی قراءت کو مقتدی کے لیے کافی قرار دے دیا. تو مقتدی امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہتا ہے، اس کی تلاوت امام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے. تو اب کوئی اور شخص تو نماز رہ گئی تو اب وہ تو اپنی ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ اپنی ادا نہیں کر سکتے. یہ اپنی ادا کرے گا تو اس میں یہ لحن جلی کی غلطی کر بیٹھے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اپنی نماز کو فساد کو بچانے کے لیے اولاً تو مخارج بھی درست کرے، تلاوت بھی درست کرے، اس کے سیکھنے کی کوشش کرتا رہے، اور دوسرا اپنی نمازیں امام کے پیچھے باجماعت ادا کرے تاکہ اس کی نمازیں درست واقع ہوں. ہاں، لیکن یہ سہولت کے طور پر نہ لے کے چلو اب امام کے پیچھے ہو ہی جاتی ہے تو قرآن نہ سیکھو. باقی کہ فرض تو آپ ادا کر لیں گے، سنت اور نوافل سب کے لیے آپ کہاں سے امام جو ہے وہ تلاش کرتے پھریں گے. کبھی لیٹ ہو گئے، اپنی نماز نکل گئی. تو بہرحال اور پھر جو چیز سیکھنا واجب ہے تو اب اس کے ترک کی صورت میں گناہگار بھی ہوگا. تو ایسے مواقع پر اپنے دیگر کام کاج بھی چھوڑ کے بالترتیب ہے نا کہ علم دین کا حصول بالترتیب ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے. تو اب جو واجب ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر پہلے اس واجب کی ادائیگی پوری کرنی ہوگی. تو اپنے کام کاج سے وقت نکال کر آپ اولین ترجیحات پر قرآن پاک کی درست تلاوت کم از کم اتنی سیکھ لیں کہ آپ کی نماز فرض بما واجبات کے ادا ہو سکے. ٹھیک ہے. کفارے کا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا. میسیج میں یہ پوچھا گیا کہ اس عورت 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتی، تو کیا عورت کے لیے بھی کفارے کا یہی حکم ہوگا؟ عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ 60 روزے رکھے گی. البتہ اگر درمیان میں مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو یہ گیپ شمار نہیں ہوگا، شرعی اعتبار سے اس کو کنٹینیو ہی سمجھا جائے گا، جبکہ اتنا ہی گیپ ہو جتنا ایام بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ایک دن بھی اس نے خود گیپ کر دیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نباڑہ شہر سے. آپ کی بارگاہ میں عرض تھا روزے کی حالت میں ناک میں پانی نہ جانا چاہیے اور کان کے اندر بھی پانی نہ جانا چاہیے، نہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو برائے مہربانی بتائیے کہ ہمیں غسل بھی کرنا ہوتا ہے اور وضو بھی، تو غسل کی حالت میں کان کے اندر پانی نہ جائے یہ کیسے پاسبل ہو، اس پر رہنمائی فرما دیجیے. اور ناک میں پانی کس طرح نہ جائے تاکہ وہ بھی بچا جائے، تاکہ روزہ ہمارا سیف رہے. کنفیوژن پہلے دور کریں. کان، ناک اور آنکھ تینوں میں کیا مسئلہ ہے؟ تینوں روزانہ ہم بیان کرتے ہیں. ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. کان میں
پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چلے جانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ کان کا پردہ سلامت اگر ہو تو دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں ٹوٹتا نہیں جی ٹھیک ہے، اور ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے سمپل۔ اب کان میں پانی ڈالنا، ایک تو اس بات کی طرف ہم آئیں کہ بھئی ضروری ہے کہ آپ نہائیں تو کان میں پانی جائے ہی جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ناک میں بھی جائے ضروری نہیں ہے، لیکن جب غسل فرض آپ کریں گے تو آپ کو قصداً ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ غسل کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، تو وہ ادا کریں گے۔ ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اتنا زیادہ اس میں مبالغہ نہیں کریں گے کہ وہ پانی دماغ کی طرف چڑھ جائے، کہ دماغ کی طرف چڑھنے کی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھائیں گے، باقی کان میں ڈالنے سے یا خود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا وہ جو احتیاط آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ضروری نہ رہی۔ ہاں البتہ ناک کے حوالے سے مفتی صاحب نے مسئلہ بیان فرمایا، تو کلی ناک میں جو پانی چڑھانا ہوتا ہے فرض، اس کو پھر کیا کریں گے؟ ہلکا سا سونگیں گے؟ کیا کریں گے؟ اتنا سونگیں گے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی احتیاط کریں گے، احتیاط کیجیے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ یہ پوچھنا ہے کہ جگہ کم ہے مسجد کے اندر، کم ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ صف بنا سکتے ہیں کہ جیسا وہ طریقہ کار جیسے ہے کہ امام کا گٹا آگے ہو اور مقتدی کا گٹا پیچھے، اور اس صورت میں امام کے ساتھ صف بنانے کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، یعنی بظاہر یوں ان کے مطابق امام آگے ہی ہے لیکن بالکل متصل ہے، متصل ساتھ جیسے ساتھ ایک کھڑے ہوئے آدمی ہیں کے ساتھ جی ایک نماز پڑھتا ہے۔ جی تو دیکھیں اولاً تو دو مقتدیوں کا امام کے ساتھ اس طرح، دو سے زائد مقتدیوں کا امام کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، تو اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جناب امام سے تھوڑا پیچھے ہیں کھڑے ہوں گے، تو اب پیچھے کھڑے ہوں گے تو بقیہ جو سائڈوں والے افراد ہیں چلیں وہ تو سجدہ کر لیں گے، جو امام کے پیچھے ہوگا وہ کہاں سجدہ کرے گا؟ اس کو تو کم از کم اتنا گیپ ضروری ہوگا نا کہ ایک بندہ مکمل سجدہ کر سکے۔ اب اگر آپ اس جگہ بندہ ہی نہ کھڑا کریں گے تو قطع صف کے اندر جو ہے وہ خلا لازم آئے گا، اصل آدمی صف والا نہیں ہوگا ہی نہیں تو وہ جگہ خالی رہ جائے گی، حالانکہ صف کے جو ہے فرجہ کو گیپ کو بند کرنا یہ بھی واجب ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جگہ نہیں ہے تو کوئی اور انتظام کیا جائے، باہر کی طرف صفیں بنائی جائیں، یا اب اگر آپ کو دکھتا ہے باہر بھی صف نہیں بن سکتی اندر بھی، تو پھر اعلان کر دیا جائے کہ بھئی یہاں اتنی نمازیوں کی گنجائش ہے، بقیہ نمازی پھر کسی اور مسجد کی طرف جائیں۔ چھت پہ بھی جا سکتے ہیں؟ ہاں ضرورتاً چھت پر تو جا سکتے ہیں، مسجد کی چھت موجود ہے تو ایسی صورت میں جا سکتے ہیں، لیکن مسجد کی چھت پر جماعت کروانے میں اس بات کا دیکھیں خیال رکھیں۔ عموماً آج کل گرمیوں کا موسم بھی ہے تو بہت ساری مساجد میں تراویح بھی چھت پر ہوتی ہے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ارد گرد کو کور کیا ہوا ہو، عموماً چھت کی دیواریں نہیں ہوتی، تو یہ نہ ہو کہ دیگر گھروں کی بے پردگی ہو۔ تو اگر مساجد میں اس بات کا اہتمام کیا جائے چھت پہ جماعت کا، تو پھر کناتے وغیرہ یا کچھ اس طرح کا انتظام کیا جائے کہ پردہ بہرحال باقی رہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام محمد عثمان رضا تاری ہے، میں یاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز با جماعت امام صاحب کے پیچھے ادا کرتا ہے اور پھر کچھ تراویح پڑھتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا وتر علیحدہ پڑھ سکتا ہے اپنی، کیونکہ پھر وہ جماعت کا انتظار نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت خراب ہے؟ یعنی یہ تراویح اب نہیں پڑھے گا جی اور وتر پڑھ کے جانا چاہتا ہے، کیا کرے؟ دیکھیں اولاً تو تراویح تو اس کو ادا کرنی ہے بقیہ رکعات، تو اب طبیعت خراب ہے تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر جو ہے وہ رک جائے، 1-2 گھنٹے کے بعد طبیعت بہتر ہو تو پھر ادا کر لے، یا سحری میں اٹھ کر ادا کر لے، لیکن بہرحال تراویح مکمل 20 رکعت ہی ادا کرے۔ اور جہاں تک ان کا جو سوال کا مقصد تھا کہ کیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، تو وتر کی جماعت رمضان المبارک میں مستحب ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی علیحدہ ادا کر لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، نماز وتر ادا ہو جائے گی۔ اچھا میسیج یہ آیا ہے کہ ٹی وی اسکرین پر جو افطار ٹائمنگ چل رہی ہے تو کیا اس کے مطابق روزہ کھول سکتے ہیں؟ اب مستند اگر چل رہی ہے جیسے کہ مدنی چینل پر چل رہی ہے تو آپ اس کے مطابق کھول سکتے ہیں، کوئی اور چینل ہے تو اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ انہوں نے کہاں سے اس چیز کو لیا، دار و مدار مستند ہونے پر ہے، تو آپ مستند ٹائمنگ کو لیں اور پھر اس کو فالو کریں، اور ٹائمنگ کے اندر بھی کوشش کریں کہ اپنی گھڑیاں خود ہی درست وقت کے مطابق سیٹ کر لیں اور اطمینان ہونے کے بعد ہی افطار کریں۔ یہ نہ ہو کہ پورا دن آپ بھوکے پیاسے بھی رہیں اور آپ کا روزہ ہی مکمل نہ ہو پائے، پہلے ہی وہ کھل جائے۔ لیکن اصل تو حضور گھڑی ٹھیک ہو یا کچھ بھی ہو، ٹائم ٹیبل کے اوپر بنیاد ہے نا، کہ جو ٹائم ٹیبل جس سے یہ اپنی گھڑی
میچ کریں گے وہی خراب ہے تو بھلے ان کی گھڑی 100% ٹھیک جو ہو. ٹائم آ رہا ہے یا جو نقشہ اوقات بیان کیا جا رہا ہے دہی بھی لینے جاتے ہیں نا تو وہ بھی ایک کارڈ پکڑا دیتا ہے کہ افطار. اب اس نے کہاں سے لیے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مستند اور غیر مستند دونوں طرح کے جو ہے وہ موجود ہیں، تو اس لیے آپ اس کو فالو کریں جو مستند. اور الحمدللہ مستند کے لیے ہمارے سامنے دعوت اسلامی کی اپلیکیشن موجود ہے اور دعوت اسلامی کا نقشہ اوقات پورے سال کا بھی موجود ہے. رمضان المبارک کا الگ سے کارڈ بھی مختلف بڑے شہروں کے اندر چھپتا ہے، اس کو فالو کیا جائے. اور بے شمار شہروں کے جو اوقات ہیں، بڑے بڑے شہر کہہ لیجیے پاکستان کے، ان کے سحر و افطار یہاں تک کہ بیرون ملک کے بھی مدنی چینل پر دکھائے جاتے ہیں، تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ورنہ موبائل اپلیکیشن موجود ہے، ڈیسک ٹاپ بھی اپلیکیشن موجود ہے نماز کی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس میں جو سحر و افطار کا وقت ہوتا ہے، جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ سحری ختم ہونے کا ہوتا ہے، اور جو مغرب کا وقت ہوتا ہے وہ افطار کا ہوتا ہے، اور غالباً اس کے اوپر یہ الفاظ آ بھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے یہاں تک کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں ایکوریٹ وہاں کے بھی آپ ٹائمنگ نکالنا چاہیں تو آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو فالو کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے نماز روزے کے جو معاملات ہیں وہ درست طریقے سے سر انجام پائیں گے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. محمد اشرف دادا تریاض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، صبح صادق کے وقت میں مسافر ہی تھا اور اس نے روزہ رکھ لیا، اب اگر وہ توڑتا ہے تو کیا قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا یا چونکہ مسافر ہے تو صرف قضا ہی کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مسافر تھا نا تو اس کو تو پہلے ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، تو اب اگر اس نے رکھ کر بھی توڑ دیا تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی. ہاں بلا وجہ توڑا نہ جائے. جب کوئی عبادت شروع کر لی جائے، اس کو پورا کر سکتے ہیں تو اسے پورا ہی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اپنے اعمال باطل نہ کرو. تو جب کوئی عمل شروع کر دیں تو بلا وجہ اسے نہ توڑیں. ہاں اب روزہ رکھ لیا تھا کہ میں سفر میں پورا کر لوں گا، لیکن اب ایسی صورتحال سامنے آ گئی کہ اس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اب توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں بہرحال قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب مسواک کا مسئلہ آپ نے شروع میں بیان فرمایا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ زیتون کی جڑ کی جو مسواک ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے سے ذائقہ آتا ہے، تو کیا اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے روزے کے علاوہ؟ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ریشے اس کے بنے ہوئے ہیں پہلے سے، تو اب ایسی صورت کے اندر اسے استعمال کریں گے. تو میں نے بھی استعمال کی ہے، اس وقت اس میں ذائقہ نہیں آتا. ہاں آپ ریشہ ہی بنائیں گے تو اب اس کا ذائقہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر اچھے طریقے سے خیال کیا جائے کہ مکمل طور پر تھوک دیا جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو بھی اس کا ٹیسٹ منہ میں آیا وہ چلا جائے گا. لیکن اگر کسی کو خدشہ ہے تو اس دوران نہ بنائے ریشہ سحری سے پہلے بنا لیں یا افطار کے بعد بنا لیں، اور دن میں اس ریشے کے ذریعے ہی مسواک استعمال کرتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کال چلائے گا. میرا نام رخسار احمد ہے، میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میں صرف اتنا پوچھنا تھا کہ اگر سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے تو بعد میں جب صبح کو آنکھ کھلے تو تب روزے کی نیت کر سکتے، روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی حضور. زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے آنکھ کھل گئی تو آپ نیت کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، نیت کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گلاس پانی پئیں پھر کہیں میں نیت کرتا ہوں، اس سے تو روزہ ہی نہیں ہوگا آپ کا، آپ نے روزہ ہی ختم کر دیا. بغیر کچھ کھائے پیے فقط یہ کہہ لیں میں روزے سے ہوں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. ہاں اگر کسی کی نیت زہوہ کبریٰ کے بعد کسی کی آنکھ کھلی تو اب نیت نہیں ہو سکتی. لیکن اب کیا کرے، کھانا پینا شروع کر دے؟ نہیں، احترام رمضان اور روزہ باقی ہے تو بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی گزارے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا. ٹھیک ہے. ایک اسلامی بہن کا سوال یہ ہے کہ شوہر اور والد صاحب وہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں وہ اسلامی بہن کیا کریں؟ دیکھیں نقاب تو اسلامی حکم ہے نا، تو اسلامی احکام کے اندر کسی کی بات ماننا، یعنی وہ اسلامی احکام سے روکے، اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی اور شخص کہے کہ نہیں یہ نہ کرو، تو یہ درست نہیں ہے. اسلام کو فرسٹ فوقیت ہے، اسی کو فالو کیا جائے گا. اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے گا، ہر چیز پر مقدم ہوگا. تو لہٰذا نقاب کریں اور والد اور شوہر کو بھی سمجھائیں، اور نقاب بہرحال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسلامی بہن کا ہی سوال ہے کہ مجھے ٹی بی ہے اور میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی، دوائی لینی ہوتی ہے، تو کیا مجھے بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے.
میں نے کہا نا کہ روزہ چھوڑنے پر کفارہ نہیں ہے، روزہ چھوڑنے پر قضا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ان کو دوا استعمال کرنی پڑتی ہے کہ اس کے بغیر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہوگی. اب بڑے ایام ہیں تو اس میں رکھنے میں مشکل ہے، لیکن چھوٹے ایام کے اندر سردیوں کے اندر رکھنا ممکن ہے تو سردیوں میں رکھیں گی اور اپنے ان روزوں کی قضا سردیوں میں کریں گی. اچھا حضور، کئی ادویات ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو لیتے ہیں، ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں صبح شام یا صبح دوپہر شام. تو اب اگر اس طرح کی کسی بھی مریض کی دوائی ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، تو کیا اب بھی وہ روزہ چھوڑ دے گا کہ مجھے 3 ٹائم دوائی لینی ہے، یا اس کو کنورٹ کر لے رات میں کہ عشاء کے بعد کھا لے، پھر درمیانے رات میں اور سحری میں لے لے؟ کیا دیکھیں ہوگا تو یہی کہ آپ اس میں ڈاکٹر سے بات کریں، اور عموماً ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹرز تو اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے رمضان کے اندر روزے کی آپ کی دوا کے اوقات یہ ہیں کہ بھئی جو ہے وہ افطار میں کھا لیجئے گا اور ایک تراویح کے بعد کھا لیجئے گا اور ایک سحری میں کھا لیجئے گا، یہ ہوتا ہے. یا صرف صبح شام کے اوپر اتفاق کراتے ہیں. تو صرف یہ کہ بھئی ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا تو اب میں روزہ توڑ لوں، اس کی اجازت نہیں ہے، یا روزہ چھوڑ لوں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے مکمل طور پر. اور یہ کہ ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں 3 وقت ہی آپ کو کھانی، لیکن آپ کو دکھ رہا ہے کہ میں اگر بیچ میں نہیں بھی کھاتی تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھی آپ کو روزہ بہرحال رکھنا ہوگا. تو فقط اس بنیاد پر روزہ چھوڑنا کہ بھئی دوپہر میں دوا کھانی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ میری شادی 1984 میں ہوئی. اس وقت مہر تھا میرا 5,000. میرے حالات ایسے تھے، میں نے اس کو مہر ادا نہیں کیا. میں نے مہر ادا کیا 2013 میں. تو آیا مجھے 2013 کے حساب سے پیسے دینے چاہیے تھے، یا وہ وہی 5,000 روپے جو تھے وہ میں نے دیے؟ مہر 5,000 1984 میں مقرر ہوا، ادائیگی 2013 میں ہوئی. 5,000 ہی ادائیگی لازم ہوگی. ہاں اپنی خوشی سے زیادہ ادا کرنا چاہیں 5 کو 50 کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. تو جب جو چیز طے ہوئی ہے اس اعتبار سے وہی لازم ہوگی. ہاں اگر یہ ہوتا نا سونا طے ہوتا، مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا دیں گے تو اب سونا دینا ہوتا. سونے کے ریٹ اس دور میں کیا تھے اور آج کیا ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، تو اب سونا ہی دینا ہوگا. یا جس وقت کسی نے سونا طے کیا، پچھلے ہی 10 سالوں کے اندر آپ دیکھیں کبھی سونے کے ریٹ بہت ہائی گئے اور کبھی نیچے آ گئے. تو اب مثلا جب سونا طے کیا 1 تولہ، اس وقت جو ہے وہ سونا تھا مثلا 70,000 روپے اور آج ہو گیا سونا 50,000 روپے تولہ. تو اب بہرحال آپ کو سونا ہی دینا ہوگا. تو کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی قیمت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. تو یہ آئے گا سونے میں. کرنسی کے اندر کرنسی کا اپنا ہی اعتبار ہوگا. کرنسی کو بین الاقوامی کرنسی کے ریٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ نہیں جناب اس کا ڈالر کے ساتھ اس وقت یہ ریٹ تھا اور آج یہ ریٹ تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا. جو کرنسی طے ہوئی ہے وہی کرنسی دینی ہوگی. اچھا حضور، قرض سود پہ قرض دینے والے نا وہ بھی اسی طرح دل کو مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سود نہیں لے رہے ہیں، لیکن ہم نے 10 سال پہلے 5 سال پہلے قرض دیا تھا، اب اگر ہم اتنے ہی روپے واپس لیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو ہم وہ سود لے رہے ہیں اور ڈفرینس پورا کرتے ہیں. اصل میں تو ہم اپنی مالیت لے رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس نے جو رقم لی تھی اب جب وہ دے رہا ہے تو اس کو کم ہی دینی پڑ رہی ہے. تو یہ یوں کر کے دل کو مناتے ہیں. کیا اولاً تو یہ کہ لازم کیا ہے، اتنی مالیت کی ادائیگی یا وہی چیز؟ سب سے پہلی بات تو یہ قرض ہے ہی مثلی چیزوں میں، وہ چیز جس کا مثل آپ ادا کر سکیں وہ لازم آتی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مثلی ہوتی ہے اور ایک قیمی ہوتی ہے. قیمی یعنی اس چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو اب جو چیز مثلی ہوگی نا کہ اس کا مثل ادا کیا جائے گا، اسی میں قرض کا لین دین ہو سکتا ہے. قرض قیمی چیزوں میں نہیں ہوتا. تو اب آپ نے اگر کوئی نوٹ لیا ہے 10,000 روپے لیے ہیں تو 10,000 روپے اس کا مثل دوسرے نوٹ موجود ہوتے ہیں تو وہی آپ کو ادا کرنا. سونا لیا ہے تو آپ سونا ہی ادا کریں گے، چاندی لی ہے چاندی ادا کریں گے. تو جو چیز قرض میں لین دین ہوتا ہے اس میں مثل سے ادائیگی ضروری ہوتی ہے. اگر شرط یہ لگائی کہ مجھے آپ غیر مثل سے ادا کریں گے، مثلا یہ کہا کہ بھئی یہ میں آپ کو دے تو جو ہے وہ پاکستانی روپیز رہا ہوں لیکن واپسی میں آپ سے ڈالر لوں گا، یہ شرط ہی ناجائز ہے. اچھا، کہ اس میں قرض پر نفع پایا جا رہا ہے. اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو یہ ڈفرینس کی بات اس وقت آئے گی جب ہم مالیت کی بات کریں کہ بھئی قرض کے اندر اتنی مالیت دینا ضروری. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں قرض میں آپ نے جو چیز لی ہے اس کا مثل ادا کرنا ضروری ہے. مثل موجود ہے تو آپ وہ مثل ادا کریں گے. تو جب مثل موجود ہے تو مثل کی ادائیگی سے ہی قرض کی ادائیگی ہوگی. تو لہٰذا اب چاہے اس مثل کے اندر اس کی قیمت میں کمی ہو یا زیادتی ہو، جیسے سونا ہے کہ اگر سونا کسی کو قرض دیا
تو پھر واپسی میں سونا ہی قرض میں لیا جائے گا. 1 تولہ دیا تو 1 تولہ لیا جائے گا. اب چاہے 1 تولہ کی قیمت اس دور میں کم ہو یا زیادہ ہو, وہ چیز لی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. میرے گھر میں مہمان ہیں جس طرح اور وہ رہ رہے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے, تو کیا ان کی خدمت کرنا یا وہ کرنا اجر باعث ثواب ہے یا ان کی وہ کرنا نہیں چاہیے؟ اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ مہمان اگر مسافر ہیں تو یہ بھی شامل کر لیجیے. اگر مسافر ہیں یا وہ معذور شرعی ہیں کہ انہیں شرعاً ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, تو ایسی صورت میں تو خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, مقیم ہیں اور بلا عذر شرعی روزہ ترک کر رہے ہیں, تو اب روزے کے اوقات میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کے درمیان انہیں کوئی چیز دینا کھانے کے لیے, یہ ان کی گناہ پر مدد کرنا ہے, تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. انہیں ترغیب بھی دلائی جائے, انہیں احساس بھی دلایا جائے, انفرادی کوشش کر کے انہیں روزے کی ترغیب دلائیں, اور اگر وہ اس سے نہیں مانتے تو پھر معذرت کر لی جائے کہ دیکھیں میں خود گناہ میں پڑ جاؤں گا اس وجہ سے, تو لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. اچھا, جیسے مسافر حالت اقامت میں جب کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو نماز کا اثر ہی کرتا ہے کیونکہ اس کی 15 دن سے کم ہے. روزے کا بھی حکم ہے, روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت رہے گی. مثال کے کوئی کہیں پر گیا ٹھہرا, وہاں پر 13 دن وہاں پر جو ہے وہ اس نے رکنا ہے, تو ہے تو مسافر ہی وہ, تو اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اب بھی بہرحال ہے. یہ نہیں کہ جب سفر کے دوران ہوگا تو ہی چھوڑے گا, کسی جگہ جا کر قیام کر لے گا تو پھر وہ مقیم ہوگا 15 دن کی نیت سے. 15 دن کا ارادہ یا اس سے زائد ارادہ ہے تو مقیم ہو گیا, اب پورے رکھے گا. اور اگر اس سے کم ارادہ ہے تو اگرچہ وہ بالکل سیٹ ہو, سب کچھ ہو, جب بھی اس کے پاس شرعاً یہ رخصت اسے حاصل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. اگر جماعت مائک سے ہو رہی ہو, عشاء کی جماعت مائک سے ہو رہی ہو, تو کیا اس کے لیے اقامت کا مائک سے ہونا بھی ضروری ہے؟ کوئی مسئلہ لگتا ہوا عشاء کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو, تو جماعت اگر مائک یعنی امام نے اگر مائک میں نماز پڑھانی ہے تو اقامت کا مائک میں ہونا ضروری نہیں ہے. جماعت کا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ پیچھے افراد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, آواز نہیں پہنچے گی, تو پھر مائک کا استعمال کر لیا جائے تاکہ پیچھے والوں تک پتہ چل جائے کہ بھئی اقامت کب ختم ہوئی ہے یا الصلاۃ پر کھڑے کب ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے. بہرحال ضروری نہیں ہے, اگر بغیر مائک کے بھی اقامت کہہ دی یا اذان ہی بغیر مائک کے ہوئی, اس طرح کی لائٹ نہیں تھی یا کوئی بھی وجہ تھی, تو بھی نماز اور جماعت میں کوئی حرج نہیں ہے. حضور سوال تو پیسیفک ہے, یعنی اس کا پس منظر ہم کریٹ کر لیں کہ کسی نے جو ہے وہ بغیر اقامت مائک کے اقامت کہی, لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب اتنے سارے لوگ ہیں تو آپ کو اقامت پر کہنی چاہیے, مائک پر اقامت کہنی چاہیے, تو بہتر کیا ہے مؤذن صاحب کے لیے, اقامت کہنے والے کے لیے, کہ وہ ان چیزوں کا اعتبار کرے یا شرعاً جائز ہے تو میں جو ہے وہ لوگوں کے حالات کی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے لوگ سنتیں پڑھ لیں, یہ بھی ایک صورت آ سکتی ہے. دیکھیں, لوگوں کے حالات کی رعایت کرنی چاہیے. جب یہ تمام سہولتیں ہیں اور اس مسجد میں مائک استعمال کیا ہی جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ مائک استعمال ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, نماز کے لیے بھی نہیں کر رہے, تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے, کیونکہ بعض علماء کا اختلاف ہے, وہ نہیں استعمال کرتے. تو اگر کوئی اس اعتبار سے اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ تو پھر نماز میں بھی نہیں کرے گا, اور نماز میں ہی اس کا زیادہ مسئلہ ہے, اقامت میں تو حرج بھی نہیں. تو ایسی صورت کے اندر وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں لوگوں کو سہولت پہنچے اور لوگ نماز کی طرف, مسجد کی طرف مائل ہوں, راغب ہوں, تو اس بات کا خیال رکھا جائے. اور عموماً اس کے اندر بھی مؤذن کی آپ کہیں کہ غلطی کو شاید کم ہی ہو, ممکن ہے کہ ایسا سسٹم ہی ہو کہ بھئی وہ امام صاحب کے پاس ہی مائک ہے, تو امام صاحب یہ کمیٹی کوئی ایسا نظام بنائے کہ بھئی اقامت بھی ہماری مسجد کے اندر مائک پر ہو جائے, تاکہ جو دور کے افراد ہیں ان تک بھی آواز پہنچ سکے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور اگر ایسا معاملہ کہیں ہے بھی تو اس کو جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے, اور بالخصوص جماعت کہ جو بھائی چارگی کا آپس میں ملنے جلنے کا درس دیتی ہے, تو آپس میں اتفاق ہی رہنا چاہیے, اور مسجد کے جو معاملات ہیں پیار و محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر طے کرنے چاہیے, اور جو طے شدہ ہو, شریعت کے مطابق ہو, علماء سے اس کی بارے میں رائے لے لی گئی ہو, پھر اسی پر عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. نام زاہد اقبال چشتی ہے, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں انہیلر لیتا ہوں, تو روزہ رکھ کے میں انہیلر لے سکتا ہوں, کیا اس سے روزے میں فرق پڑے گا؟ جی, انہیلر کا سوال بھی. سانس کے مریض انہیلر استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اگر کبھی ایسا ہوا کہ روزہ رکھ لیا اور اب انہیلر کی ضرورت پڑ گئی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا, اس روزے کی قضا لازم ہوگی.
ٹھیک ہے. اور اگر مسلسل لینا ہی ہے کہ اس کے بغیر روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تو پھر روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت ہوگی. اب اگر یوں ہے کہ گرمی کے بڑے دنوں میں نہیں رکھ سکتے لیکن سردیوں کے اندر اتنی حاجت درپیش نہیں ہوتی اور روزہ رکھ لیں گے تو پھر سردیوں میں ان کو اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بہت سارے ناظرین جو بعد میں جوائن کیا انہوں نے کفارہ پوچھنا، حالانکہ ہم نے شروع میں کفارہ بیان کیا تھا لیکن کفارے کے مسائل بھی بیچ میں آتے رہے، تو جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ کفارہ بیان فرما دیں کہ روزے کا کفارہ کب ہے اور کیا ہے. روزہ سرے سے رکھا ہی نہیں تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں، فقط قضا لازم ہوگی اور سچی توبہ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر توڑ دیا، ٹھیک ہے، تو اب کفارے کی شرائط پائی جائیں گی تو پھر کفارہ لازم آئے گا. صحیح. اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے ہوں گے بطور کفارہ اور ایک روزہ قضا، اور 60 روزے اس طرح رکھنے ہوں گے کہ درمیان میں ایک بھی گیپ نہ آئے. ٹھیک ہے. اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر نئے سرے سے، حتیٰ کہ اگر کسی نے 58 روزے رکھ لیے، 58 روزے رکھ لیے اور پھر اس کا چھوٹ گیا تو اب اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے رکھنے ہوں گے. تو روزہ توڑنے پر کفارہ ہے، اور توڑنے میں بھی جو بہت ہائی صورت بنتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ انسان کی جانب سے غلطی پائی جاتی ہے اسی میں کفارہ لازم. اس میں بھی شرائط ہیں، مثال کے طور پہ کہ جو روزہ توڑا اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کی ہو، ٹھیک ہے، یعنی رات میں نیت کی ہو. اگر کسی نے اس روزے کی نیت بعد میں کی تو ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گا. پھر چیزیں ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹا، مثلا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے اگر روزہ ٹوٹا تو یہ قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں. اور کسی نے ویسے ہی جان بوجھ کر جو ہے وہ پانی کا گلاس جو ہے وہ پی لیا تو اب ایسی صورت کے اندر کفارہ لازم آئے گا. تو مختلف صورتیں ہیں، باقاعدہ امیر اہل سنت کی کتاب میں بھی، بحر شریعت میں بھی، دیگر علماء کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن آسانی کے لیے عوام کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان میں مختصر پیرائے کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ وہ صورتیں جن میں قضا لازم ہے، وہ صورتیں جن میں کفارہ لازم ہے. ٹھیک ہے. وہ انہیں مطالعہ کر لیں، اس سے ایک تو معلومات ہوں گی، اور پھر بہرحال کفارہ لازم کب ہے اور کب نہیں ہے اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے، علماء سے رجوع بہرحال ضرور کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ کفارے سے متعلق باقاعدہ سلسلہ کر کے اس کی جو احکام ہیں واضح طور پر انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.